پیارے ناظرین، یہ ایک ایسے نوجوان لڑکے کی آپ بیتی ہے جسے اسلام اور مسلمان نام سے ہی بے حد نفرت تھی۔ وہ گجرات کے ایک گاؤں کے ٹھاکر زمیندار کا بیٹا تھا۔ وہ اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میرا پرانا نام یوراج تھا۔ یوراج نام سے ہی لوگ مجھے جانتے تھے، تاہم بعد میں پنڈتوں نے میری راشی کی خاطر میرا نام مہیش رکھا، مگر میں یوراج نام سے ہی مشہور ہو گیا۔ لیکن الحمدللہ اب میں سہیل صدیقی ہوں۔ میں 13 اگست 1983 کو پیدا ہوا۔ جسپال ٹھاکر کالج سے بی کام کر رہا تھا کہ مجھے بعض وجوہات کی بنا پر تعلیم چھوڑنی پڑی۔ میرا ایک بھائی اور ایک بہن ہے۔ میرے بہنوئی بڑے لیڈر ہیں۔ گجرات کے گودرا سانحہ کے بعد 2002 کے جب فسادات پھوٹے تو اس دوران ہم 8 دوستوں کا ایک گروپ تھا جس نے ان فسادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہمارے علاقے میں درندگی کا ننگا ناچ ہو رہا تھا۔ بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ ہمارے گھر کے پاس گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تاریخی مسجد ہے۔ ہم لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ گاؤں کی اس مسجد کو گرا دینا چاہیے۔ ہم 8 ساتھی اس مسجد کو گرانے کے لیے گئے۔ بہت کوشش کے بعد بھی ہم اس مسجد کو گرا نہ سکے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہمارے کدال لوہے کے نہیں بلکہ لکڑی کے ہوں۔ ہماری کوئی تدبیر کام نہیں کر رہی تھی۔ بہت مایوس ہو کر ہم نے مسجد کے باہر والی دیوار گرانی شروع کر دی جو کچھ سال پہلے ہی گاؤں والوں نے بنوائی تھی۔ دیوار گرانے کے بعد ہم دوستوں نے سوچا کہ اس مسجد کو جلا دینا چاہیے۔ اس کے لیے پیٹرول لایا گیا اور پرانے کپڑے میں پیٹرول ڈال کر مسجد کو جلانے کے لیے جب ایک ساتھی نے آگ جلائی تو خود اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خود جل کر مر گیا۔ ہم سب دوست اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے مگر کچھ نہ کر سکے۔ میں تو یہ منظر دیکھ کر ڈر گیا۔ ہماری اس کوشش سے مسجد کو کچھ نقصان پہنچا۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اس واقعے کے بعد 2 ہفتے کے اندر اندر میرے 4 ساتھی ایک کے بعد ایک مرتے گئے۔ ان کے سر میں درد ہوتا تھا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے۔ میرے علاوہ باقی 2 ساتھی پاگل ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر میں تو بہت ڈر گیا۔ میں ڈرا چھپتا پھرتا تھا۔ رات کو اسی ٹوٹی ہوئی مسجد میں جا کر روتا تھا اور کہتا تھا اے مسلمانوں کے خدا مجھے معاف کر دے۔ اس دوران مجھے خواب میں جہنم اور جنت نظر آنے لگے۔ میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ میں جہنم میں ہوں اور وہاں کا داروغہ میرے ان ساتھیوں کو جو مسجد گرانے میں میرے ساتھ تھے اپنے مسلمانوں سے سزا دلوا رہا ہے۔ سزا یہ تھی کہ طویل کانٹوں کا ایک نیٹ ورک ہے، اس جال پر ڈال کر ان کو کھینچا جا رہا ہے جس سے گوشت اور کھال گردن سے پیروں تک اتر جاتی ہے لیکن جسم پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کو الٹا لٹکا دیا گیا اور نیچے آگ جلا دی گئی جو منہ سے باہر اوپر کو نکل رہی تھی اور 2 جلاد ہنٹر سے ان کو مار رہے ہیں۔ وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو۔ داروغہ غصے میں کہتا ہے معافی کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ خواب میں اس طرح کے خوفناک منظر مجھے بار بار آتے اور میں ڈر کے مارے پاگل سا ہونے کو ہوتا۔ پھر خواب میں مجھے جنت دکھائی جاتی۔ میں جنت میں دیکھتا کہ تالاب سے بھی چوڑی دودھ کی نہر ہے، دودھ بہہ رہا ہے۔ ایک نہر شہد کی ہے، ایک ٹھنڈے پانی کی، اتنی صاف کہ اس میں میرا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت درخت ہے، اتنا بڑا کہ ہزاروں لوگ اس کے سائے میں آ جائیں۔ میں خواب میں بہت خوبصورت باغ دیکھتا اور ہمیشہ مجھے اللہ اکبر کی 3 بار آواز آتی۔ یہ سن کر مجھے اچھا نہ لگتا اور جب کبھی میں ساتھ میں اللہ اکبر نہ کہتا تو مجھے جنت سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا۔ جب میری آنکھ کھلتی تو میں بستر سے نیچے پڑا ملتا۔ اس طرح بہت دن گزر گئے۔ گجرات میں فسادات ہوتے رہے لیکن اب مجھے دل سے لگتا جیسے میں مسلمان ہوں۔ اب مجھے مسلمانوں کے قتل کی اطلاع ملتی تو دل بہت دکھتا۔ ایک دن میں بیجا پور گیا، وہاں ایک مسجد دیکھی۔ وہاں کے امام صاحب سہارنپور کے تھے۔ میں نے ان کو اپنی پوری کہانی بتائی تو انہوں نے کہا اے خوش نصیب شخص، اللہ کو آپ سے بہت محبت ہے۔ اگر اللہ کو آپ سے محبت نہ ہوتی تو اپنے ساتھیوں کی طرح آپ بھی جہنم میں جل رہے ہوتے۔ خواب دیکھنے سے پہلے میں اسلام کے نام سے ہی چڑھتا تھا۔ ٹھاکر کالج میں کسی مسلمان کو داخل نہیں ہونے دیتا تھا لیکن جانے کیوں اب مجھے اسلام کی ہر بات اچھی لگنے لگی تھی۔ بیجا پور سے میں گھر آیا اور میں نے طے کر لیا کہ اب مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ میں احمد آباد کے جامع مسجد میں گیا۔ میری آنکھوں سے لگاتار آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کی مگر اس رب کریم کو نہ جانے میری کون سی نیکی پسند آئی کہ اس نے مجھے ہدایت بخشی۔
میں نے وہاں پہنچتے ہی کلمہ طیبہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ آج میں سہیل صدیقی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہوں۔ ہندوستان میں ایک نواب کی خوبرو لڑکی فسادات کے دوران ایک مسجد میں پناہ لینے داخل ہوئی تو دیکھا کہ ایک نوجوان طالب علم درس و تدریس میں مشغول ہے۔ بغیر کوئی آہٹ کیے لڑکی چند ساتیں خاموش کھڑی رہی اور پھر طالب علم کے قریب چلی گئی۔ اسلامی رنگ میں رنگے طالب علم نے جب ایک نوجوان لڑکی کو مسجد میں غیر شرعی حالت میں دیکھا تو اسے مسجد سے نکلنے کو کہا، جسے لڑکی نے انکار کیا۔ طالب علم نے غصہ، منت، سماجت ہر حربہ آزمایا، مگر لڑکی نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا باہر اس کی عزت کو خطرہ ہے اور اسے یہی رات گزارنے دی جائے۔ اس پر طالب علم نے کہا، ایک شرط پر تم مسجد میں ٹھہر سکتی ہو، ایک کونے میں پوری رات خاموشی سے بیٹھی رہو گی اور کسی صورت میرے ساتھ بات نہیں کرو گی۔ رات ہو گئی اور دونوں اپنی اپنی جگہ لیٹ گئے۔ ادھر نوجوان طالب علم ہر تھوڑی دیر بعد اپنی ایک انگلی آگ پر رکھتا اور پھر وہ سسکیاں لے کر ہٹاتا۔ لڑکی رات بھر یہ تماشا دیکھتی رہی مگر کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ لڑکا اذان دینے کے لیے اٹھا اور لڑکی سے کہا کہ وہ اب مسجد سے نکلے کیونکہ نمازی آنے والے ہوں گے تاکہ کوئی بدگمانی نہ کرے۔ لڑکی نے کہا ٹھیک، مگر مجھے ایک بات بتا دیں کہ رات بھر آپ وقفے وقفے سے اپنی انگلی آگ پر کیوں رکھتے تھے؟ طالب علم نے جواب دیا کہ پوری رات میں نفس اور شیطان اور اللہ کے احکامات کے مابین شش و پنج میں گزاری۔ جب کبھی شیطان کا غلبہ ہوتا تو میری خواہشیں ابھرتی۔ اکیلی لڑکی ہے، اپنی خواہش کی تکمیل کر لو، مگر جب دوزخ کا عذاب سامنے پاتا تو اپنی انگلی کو آگ پر رکھ کر یہ آزمائش کرتا کہ کیا اس آگ کو میں سہ پاؤں گا، مگر جلدی ہی احساس ہو جاتا کہ ایک چھوٹی انگلی یہ تھوڑی سی آگ برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ میرے پورے جسم کو کیسے بھسم کرے گی۔ وقت گزرتا گیا، نواب زادی کے لیے امیر سے امیر شخصیات کے رشتے آنے لگے مگر وہ ہر رشتہ ٹھکراتی رہی۔ لڑکی کے والدین بہت پریشان تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ بلا آخر لڑکی زبان پر مدعا لے آئی کہ اس کی شادی صرف مذکورہ طالب علم سے کی جائے ورنہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ ناظرین کرام، ایک رات نفس کو قابو میں رکھ کر وہ غریب طالب علم محل میں چلا گیا۔ اگر ہم پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر گزاریں تو خالق کائنات ہمیں جنت کے محلات میں کیسے مقام دے گا۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ہی سچا دین اور انسانیت کے لیے راہ نجات ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پر اپنی نظر کرم فرما دیتا ہے وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور جتنا بھی نافرمان ہو وہ سیدھے راستے کی طرف ضرور لوٹ آتا ہے۔ پیارے ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کیجیے اور ہمارے ساتھ اس اجر و ثواب میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔